لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بآواز بلند مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بے شمار خصائص، فضائل اور کمالات سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی کمالات میں سے ایک کمال میرے آقا کا ذکر مبارک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا، تو جبرائیل نے عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا ذکر بلند ایسے کیا ہے کہ جب جب ہمارا ذکر کیا جائے گا آپ کا بھی ذکر ساتھ ہی کیا جائے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے، ذکر خدا کی محفل جہاں سجتی ہے، وہ محفل ذکر مصطفیٰ کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس محفل کے اندر ذکر مصطفیٰ نہ کیا جائے، حضور کی یاد نہ کی جائے۔ سب سے پہلے ہم محفل میں کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں محفل کا، لیکن تلاوت کے ساتھ نعت ایسے ہی ضروری سمجھی جاتی ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا اور اس کے حبیب پر ایمان لانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تلاوت کے ساتھ نعت بھی ایسے ہی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ تو میرے آقا کا ذکر اللہ عز و جل نے اس طرح بلند فرمایا ہے۔ جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں میرے آقا کا ذکر ہے۔ اذان دی جاتی ہے تو مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے ساتھ میرے آقا کا ذکر ہمیشہ ہی کیا جاتا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں، ہر جگہ نماز کے اندر جب اللہ کا ذکر آتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ رب کی جو ہے وہ بارگاہ کے اندر ذکر الہی ہے، لیکن اس کے بعد کہا جاتا ہے السلام علیک ایھا النبی، نبی کا ذکر ضرور ساتھ میں کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا گیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر بلند ہو گیا ہے۔ آپ کے ذکر کے بلند کی مختلف صورتیں ہیں، اس کے بارے میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کا ذکر بلند ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اسے آگ کے اندر داخل فرمائے گا۔ آپ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ کام نہ کرو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ یہ میرے آقا کے ذکر کی بلندی ہے کہ جو کام ذکر الہی کی طرف منسوب ہے وہی کام میرے آقا کے ذکر کے ساتھ منسوب ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو سعید، وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد کے اندر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں آواز پر حاضر نہیں ہوا بلکہ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کرنے لگا۔ نماز سے جب فارغ ہوا تو فارغ ہو کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو حضور نے کہا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم آئے کیوں نہیں؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز مکمل کی، فارغ ہوا تو پھر آیا ہوں۔ میرے آقا نے یہی آیت تلاوت فرمایا کیا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً ان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جایا کرو۔ تو کوئی اگر فرض نماز بھی ادا کر رہا ہے
اگر کوئی فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے اور اس کو رسول اللہ پکارتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے فرائض ادھر ہی چھوڑے اور رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے، کیونکہ اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے، اصل الاصول سرکار کی اطاعت ہے۔ وہ جو فرائض ہمیں ملے ہیں وہ بھی سرکار کی وجہ سے ہی ملے ہیں، وہ جو فرائض کی عنایت کی گئی ہے وہ بھی سرکار کی وجہ سے ہی کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی فرائض بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر مصطفیٰ بلائیں تو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہو جائے، یہ بھی آپ کے ذکر کی بلندی ہے۔ پھر آج تک دنیا کی تاریخ میں جتنی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، سیرت یعنی کسی بندے کی جو ہے وہ زندگی اور اس کے متعلق کتابیں لکھی جانا، تو جتنی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ کتابیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ آج تک شعر و شاعری میں جس بندے کی بھی تعریف کی گئی ہے، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک جس کی بھی تعریف شعر و شاعری میں کی گئی ہے سب سے زیادہ میرے آقا کی تعریف بیان کی گئی ہے، سب سے زیادہ نعتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی گئی ہیں۔ کہیں کوئی حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ سے خوبصورت کبھی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ کو ہر عیب سے پاک کیا گیا ہے اور آپ کو ویسے ہی پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ کی مرضی تھی۔ کہیں پیر مہر علی شاہ صاحب جیسا کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ کہیں کوئی اعلیٰ حضرت جیسا اٹھتا ہے تو کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یہ نعتیں، یہ ذکر، یہ سب کچھ میرے آقا کا ذکر ہے اور اس کو بلند اللہ عز و جل نے خود کیا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ مداح کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، تو آقا اعلیٰ کہتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن، جس نے قرآن نازل کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے قرآن اتارا ہے، جس نے وحی اتاری ہے، جس نے رسالت سے مشرف فرمایا ہے، جب وہ خود محبوب کی تعریف کرتا ہے تو پھر تم کیسے اس کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہو؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ جتنی مرضی تو تعریف کر دے، جو مرضی تو ان کی تعریف کے اندر کہہ دے، لیکن تو کبھی ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، کبھی ان کی تعریف کا تو حق ادا نہیں کر سکتا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ اس ذکر کو اللہ عز و جل نے بلند فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اے محبوب تم ان سے کہو اگر یہ زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر زمین کے درختوں کی جو لکڑیاں ہیں ان ساری لکڑیوں کی کلمیں بنا دی جائیں، پھر ان سمندروں کے ساتھ 7 سمندر اور لائے جائیں اور وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور پھر کلمات لکھنے شروع کریں اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، یہ 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ یہ 7 سمندروں کی سیاہی، یہ پوری زمین کے درختوں کی لکڑی کی جو کلمیں بنائی گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن کلمات ختم نہ ہوں گے، اور کلمات میرے آقا کی ذات ہی ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ سارے قلم مل کر تیری تعریف لکھنا شروع کریں، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن تیری تعریف ختم نہ ہونے والی ہے۔ تیری تعریف نے، یہ اللہ نے ذکر بلند کیا ہے اپنے حبیب کا، تو جہاں بھی رب کا ذکر کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کے ذکر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس گھر میں حضور کا ذکر کیا جائے، جس گھر میں حضور کی حدیث پڑھی جائے، جس گھر میں حضور کے فرمان کو سنا جائے، جس گھر میں حضور کی یاد کی جائے، اس گھر میں اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ سنن الترمذی شریف، ترمذی یہ سیاہ ستہ کی ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی ایسی بہترین کتاب ہے
کہ جس گھر کے اندر ترمذی موجود ہوتی ہے گویا رسول کریم خود اس گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو جہاں میرے آقا تشریف فرما ہوں، جہاں آپ کے فرمان کی بات کی جائے، جہاں آپ کا ذکر بلند کیا جائے، تو پھر اس گھر میں اللہ کی رحمتیں ضرور نازل ہوتی ہیں۔ حضور کا ذکر رحمتوں کے اترنے کا سبب ہے، حضور کا ذکر رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ حضور کے ذکر سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حضور کے ذکر سے اللہ گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، حضور کے سبب اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس حضور کا ذکر کیا کریں، حضور کی یاد سجایا کریں، اللہ کا ذکر کریں لیکن مصطفیٰ کا ذکر نہ کریں، تو سمجھیں کہ یہ ذکر الہی بھی جو ہے وہ بندے کے لیے کوئی کام نہ دے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ ذکر الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ خوک و خر یعنی تباہ و برباد ہے وہ جگہ۔ جس دل کے اندر ذکر الہی موجود ہے، یاد الہی موجود ہے، محبت الہی موجود ہے، لیکن اس دل کے اندر محبت مصطفیٰ موجود نہیں ہے، اس دل کے اندر ذکر مصطفیٰ موجود نہیں ہے، وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ سقر کہتے ہیں جہنم کو۔ میرے آقا کہتے ہیں اگر تم کہو کہ ذکر خدا کریں اور مصطفیٰ کا ذکر الگ کر دیں ذکر خدا سے، تو پھر یہ جو ذکر خدا ہے یہ تمہارے لیے جہنم کی چابی ہو جائے گی، تمہیں جنت جانا نصیب نہ ہوگا۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ میرے آقا کا ذکر ضروری ہے اور ضروری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر کوئی رب کی تصدیق کرے، اس کا ہر حکم مانے، اس کے ہر حکم کی پیروی کرے، جو کچھ وہ کہے اس کے مطابق زندگی گزارے، لیکن رسول کریم کی رسالت کا انکار کرے تو اس کی یہ ساری پیرویاں بیکار ہیں، اس کی یہ ساری عبادتیں بیکار ہیں، اس کے یہ سارے سجدے اور ریاضتیں بیکار ہیں، اس کے یہ ساری خیرات اور زکوٰۃ بیکار ہے، اس کا یہ حج و عمرہ بیکار ہے، جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ موجود نہیں ہے۔ ذکر الہی کرے لیکن ذکر مصطفیٰ نہ کرے تو وہ ذکر الہی بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہم محفلیں سجاتے ہیں اس میں ہم ذکر الہی بھی کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ ہی اصل میں ذکر الہی ہے۔ مصطفیٰ کو یاد نہ کیا جائے، اس حبیب کو یاد نہ کیا جائے، اس حبیب کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر کس کا ذکر کیا جائے؟ جو ہماری سفارش کرنے والے ہیں، جو ہمارے گناہوں کو بخشوانے والے ہیں، جو ہم پر اتنی کرم نوازیاں کرنے والے ہیں، اتنی شفقتیں رحمتیں کرنے والے ہیں، ان کا ذکر نہ کیا جائے تو کن کا ذکر کیا جائے؟ محسن کے ساتھ تو احسان ہی کیا جاتا ہے، نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ نیکی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا ہے۔ تو جو حبیب ہم پر اتنا احسان کر رہا ہے تو کیا ہم اس کا ذکر بھی نہ کریں؟ کیا ہم اس کی یاد بھی نہ کریں؟ کیا ہم اس کی یاد میں محفل بھی نہ سجائیں؟ جس حبیب کی وجہ سے اتنی رحمتیں ہیں، اتنی شفقتیں ہیں ہم پر۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں خوب سجایا کریں، محفل میں شامل ہو جایا کریں، جہاں کہیں موقع ملے ضرور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں شامل ہو جائیں۔ اللہ عز و جل اس کی ضرور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔